ہمارے جو ہونہار طالب علم ہیں وہ بھی ریکارڈ بنانے میں کسی سے کم نہیں ہے. جی ہاں, جو کوئی نہیں کر سکا وہ کر دکھایا ہمارے اسٹوڈنٹس نے. اب کیسے, آج ہم آپ کو ملوائیں گے دو ایسے اسٹوڈنٹس سے. ان لوگوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جی. ہیلیم بلون کو لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ انہوں نے کیا ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے پروجیکٹ اسکائی. اس کے ذریعے ہیلیم گیس سے بھرے غبارے کو خلا میں بھیجنے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. کمال بات ہے. میرے خیال میں ملکی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہوگا, اور پہلی بار جی اوزون لیئر کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا گیا. سو پروجیکٹ اسکائی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں, جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے. سو ہیلیم بلون پر متعدد جی سینسرز, ٹریکنگ سسٹمز ہیں, جدید کیمراز بھی لگائے گئے ہیں. سو اس سے کیا کچھ ہم نہیں اچیو کر سکتے. دس از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ پکچرز جو کہ میں اپنی زندگی میں دیکھی ہے. پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اپر ٹیئر میں جانا, دس از بیوٹیفل. تو یہ اب ظاہر ہے جاننا ضروری ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مستقبل میں کتنا ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے, اور اسے کس طریقے تک ہم اس نیش تک اس جگہ لے کر آ سکتے ہیں جہاں سے اس سے باقاعدہ طور پہ جو اس کا پرپز ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ باکس, یہ اس باکس سمیت یہ دو ہونہار اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال احمد اور موریہ عابد. السلام علیکم دانیال. السلام علیکم موریہ. گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دی شو. اینڈ لیڈیز فرسٹ obviously. تو پلیز بتائیے کہ اینڈ یو گائز آر سو ینگ ماشاءاللہ. یس, یہ تو زبردست بات ہے نا. مطلب ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ کب ہم اسپیس جائیں گے اور ساری چیزیں کریں گے, لیکن آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہے یہ پروجیکٹ اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا. پلیز گو آن. اس پروجیکٹ کے اندر تو فرسٹ آف آل سر دانیال جو ہیں یہاں پہ ہمارے, انہوں نے کافی ٹائم سے اس پہ کام کیا ہے. اور اس جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ہیلیم بیلون جو کہ کافی بڑا تھا, اراؤنڈ 6 فیٹ اس کا ریڈیس تھا, ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا اور ساتھ میں پیراشوٹ بھیجا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیٹا لاگر ہے جس کے ساتھ سینسرز کنیکٹڈ ہیں. اور ان سینسرز جب وہ اوپر گئے, جیسے ایک پریشر, ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی میجر کرنے والا سینسر ہے, یو وی لائٹ والا سینسر ہے, تو ان سینسرز کے تھرو ہمارے پاس ڈیٹا اس کا آیا ہے کہ اوپر والی لیئر کیسے ہماری ورک کرتی ہے. تو آپ نے جو یہ اس میں رکھے ہوئی ہیں چیزیں, اگر آپ اس کو دکھا بھی دیں, پردہ تو نہیں کرایا نا آپ نے ان چیزوں کو, تو پلیز گو آن. دانیال آپ بتائیے کہ جی یہ کیا معاملات ہیں. فرسٹ آف آل دس از, یہ وہ ایکچوئل فلیگ ہے جو کہ ہمارے کلوز ٹو اسپیس گیا تھا ان دس پروجیکٹ, اینڈ اس کو ہم فریم کر کے obviously اپنے کالج میں لگائیں گے. سو دس از آل تھینکس ٹو سیڈر اسکول اینڈ کالجز. اینڈ واٹس انسائڈ, مجھے یہ بتائیے. یس, انسائڈ وی ہیو کیمراز, اس طرح کے کیمراز ہیں ہمارے پاس. That's GoPro, right? Yes, GoPro کیمراز ہیں. اس کے علاوہ we have some electronics, we have some circuit boards. This is a blank circuit board جو actual تھے وہ تھوڑے سے damage ہو گئے in the recovery, but obviously it recorded all of that data. ہمارے پاس data saved ہے, اینڈ اس سے ہمیں بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہیں پاکستان کے ایٹماسفیئر کے بارے میں. فرسٹ آف آل دی اوزون لیئر جو ساؤدرن سندھ کے اوپر ہے وہ اٹ از اسٹل انٹیکٹ, مطلب کافی اچھی کنڈیشن میں ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہاں پہ آلودگی بہت زیادہ ہے, لیکن اتنا برا افیکٹ نہیں ہوا ابھی تک. یعنی کہ اب ہمیں اپنے ملک کا جو کلائمیٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ پتہ چل سکے گا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی بدل لیں یا اوور آل ایک جنرلائز جو کانسیپٹ ہے اس سے بات کریں. جی میم, ایک تو اپنے ملک کا کلائمیٹ پتہ چلے گا, دوسرا ہم ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں کلوز ٹو اسپیس جو کہ پہلے کرنا ممکن نہیں تھا. تو ہم کین بھی پریسائسلی پریڈکٹ کہ موسم کیا آئیں گے, کس طرح کی تغیرات آئیں گے, سیلاب, یہ چیزیں بھی پریڈکٹ ہو سکتی ہیں. جی یہ ضرور اس سے پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں اگر ریگولر فلائٹس ہوں اینڈ ہر ہفتے یا ہر کچھ دنوں بعد ایک بیلون لانچ کیا جائے, کنٹینیوس ڈیٹا ہمارے پاس ریسیو ہو, تو یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اوکے, اس تمام تر معاملے میں دا پروسیس, اس کو پورا اسمبل کرنے میں ٹائم, اس کو زمین سے لے کے اپر ٹیئر تک بھیجنے میں, جہاں پہ آپ لوگوں نے بھیجا ہے اوزون لیئر سے بھی اوپر, وہاں تک پہنچنے میں ٹائم کتنا لگا, واپس آنے میں ٹائم کتنا لگا, یہ ذرا بتائیے. جی سر, یہ تقریباً 2 سال کا پروسیس تھا. ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا. میں نے سر راک جو کہ CEO ہیں سیڈر اسکولز اینڈ کالجز کو, ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا کہ یہ پہلے پاکستان میں نہیں کیا گیا, ایک نیا انوویٹیو آئیڈیا ہے. اینڈ بیکاز سیڈر کالج اینڈ سیڈر اسکولز وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان آئیڈیاز کو, انہوں نے پوری فنڈنگ دی, انہوں نے مجھے سپورٹ کی تھرو آؤٹ. ہمیں آلسو پاکستان ایئر فورس اینڈ سول ایویشن نے بھی کافی ہیلپ کی ان گیونگ اس دا پرمیشنز تاکہ ہم اس کو لانچ کر سکیں, کیونکہ یہ ایک ایروپلین نارمل جہاز تقریباً 30,000 40,000 فیٹ تک جاتا ہے, یہ اس سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ 65,000 فیٹ کی ہائٹ پہ گیا ہے. آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہا ہوگا, اسپیس کمپلیٹلی بلیک نظر آتی ہے, اور ہمارے کیمرے اتنے سینسیٹیو نہیں تھے, لیکن ستارے دن میں بھی نظر آتے ہیں اس الٹیٹیوڈ پہ. تو ان سب لوگوں کی سپورٹ تھی اینڈ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بہت محنت تھی, تو تقریباً 2 سال لگ گئے
بٹ آخر کار ہمیں سکسیڈ کر گئے. اٹ از دا کمپلیٹ پروڈکٹ یا پھر ابھی اس کا مزید سفر باقی ہے؟ سو فائنل شکل ہے یہ؟ حوریہ بتانا چاہیں گے؟ یہ ویسے یہ ایک لمیٹنگ فیکٹر تو نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ کیری آؤٹ کیا ہے. اب اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے ہم پلان کریں کہ ہم اور پروجیکٹس کیری آؤٹ کریں تاکہ لائک ابھی تو 65,000 فیٹ گئے لیکن ہم چاہیں تو اس کو اور اوپر بھی بھیج سکتے ہیں اور اوپر کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں جیسے ابھی ایک اس پے لوڈ کا جو ویٹ تھا ہمیں ایک ویٹ کے حساب سے چلنا تھا لائک 1 kg تک میکسیمم تھا. اب اگر ہمیں اور اوپر بھیجنا ہوگا تو ہم پے لوڈ کا ویٹ کم کر سکتے ہیں یا بیلون جو ہے اس سے زیادہ بڑا لے سکتے ہیں جو ابھی ہم نے یوز کیا. اور اس نے یہ کتنی دیر تک اس ایریا میں رہا ہے, فضا میں معلق رہا ہے, تیرتا رہا ہے, وہ ذرا بتائیے. سر تقریباً رفلی 3 hours کا کمپلیٹ ٹائم تھا. 3 گھنٹے لگے لانچ کرنے سے اس کو ریکور کرنے تک جی, جس میں سے تقریباً 2 گھنٹے 50 منٹ 1 گھنٹے 50 منٹ اوپر جانے کے لیے تھا اینڈ دین اس کے بعد پیراشوٹ اس کو سلو کر کے نیچے لے کے آتا ہے. اس میں آخری ہمارے پاس 1 گھنٹے 10 منٹ بیکاز آف دی گریوٹی. واٹ اباؤٹ دا اوزون لیئر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی کراچی پاکستان اوور آل جی بڑا خراب صورتحال ہے. آپ نے کہا سندھ میں ایسی صورتحال نہیں, تو واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ جی ہم نے لانچ کیا تھا ٹٹھا سے اینڈ ریکوری ہماری ہوئی ہے مٹھی سے. تو ہمیں اس ایریا کا ڈیٹا ملا ہے جو سدرن سندھ ہے. کیا ہمیں پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری جو آلودگی ہو رہی ہے یہاں پہ کنٹری میں وہ کتنا اوزون لیئر کو افیکٹ کرے, کیونکہ اوزون لیئر ایک بہت امپورٹنٹ لیئر ہے. یہ یو وی ریڈیشن کو بلاک کرتی ہے سن لائٹ کی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسکن کینسر بہت بڑھ رہا ہے, اس طرح کے جو مرض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, وہ اوزون لیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. جہاں پہ اوزون لیئر ڈیمیج ہو چکی ہے جن ایریاز میں دنیا میں, وہاں پہ ان چیزوں کے یہ مرائض بڑھتے ہیں. تو پاکستان میں کنڈیشن اتنی بری نہیں ہے, اٹ از اسٹل انٹیکٹ. یہ ٹٹھا سے مٹھی یعنی سینٹرل سے لے کے آپ سدرن سندھ تک گئے ٹو دا تھر پارکر جہاں پہ اتنی زیادہ میکنائزیشن نہیں ہے, تو مے بی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نا کمنگ ٹو دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی کم ایج ہے, اور اس کم ایج میں ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر, دیٹس اٹ اینڈ دیٹس ریالٹی. وٹ لیٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ دس تھنگ کہ جہاں پہ آؤٹر اسپیس پہ ہمارے بچے اب کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہمارے بچوں کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کا جو یہ کریئر کاؤنسلنگ تھا وہ آپ لوگوں نے خود یہ سوچا یا پھر اس میں کس کس کا ہاتھ تھا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر انجینئر جو فیڈ کیا جاتا ہے نا مائنڈ میں کہ آپ نے یہی بننا ہے, اس سے کیسے نکلے یہ بتائیں سمپلی. نہیں لیکن یہ میں جو ہوں میں بھی میڈیسن پرسو ہی کر رہی ہوں ایک طرح سے, بٹ جس بیکاز میں میڈیسن پرسو کر رہی ہوں میں اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ میں بالکل لمٹ کر دوں اپنے آپ کو ایک ہی فیلڈ میں, یا میں دوسرے فیلڈس بھی ایکسپلور کر سکتی ہوں. اور تھینکس ٹو مائی کالج سیڈر کالج اینڈ سیڈر اسکول کہ انہوں نے لائک ہمیں وہ ہمیشہ پش آؤٹ کرتے ہیں. دے آلویز پرووائڈ اس اپرچونیٹیز کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے وہ پوٹینشیل کو برش اپ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا میں کبھی ایسے پروجیکٹ کا حصہ بن سکتی ہوں, بٹ تھینکس ٹو دیم میں بن گئی. زبردست. تھینک یو حوریہ, تھینک یو عابد, آپ ہمارے ساتھ تھے, دانیال ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, زبردست کام ہو رہا ہے, ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں جی. ہمیں ضرورت ہے ایسے ہونہار لوگوں کی, اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں کی.